آج کی کہانی کا عنوان ہے نیت کا اثر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ان کا قافلہ جنگل سے گزر رہا تھا تو بادشاہ کو پیاس لگی، پر جنگل میں پانی کہاں؟ اسی لیے انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور تھوڑا اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا، سامنے ایک انار کا باغ نظر آیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ جنگل کے بیچوں بیچ اتنا سرسبز باغ۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ تم لوگ یہیں رکو، اور خود اپنے گھوڑے سے اتر کر باغ کی طرف بڑھنے لگا۔ باغ میں داخل ہوتے ہی بادشاہ نے ایک بوڑھا مالی دیکھا۔ اسے پیاس کی شدت کا بتایا۔ یہ سنتے ہی بوڑھا مالی ایک ہاتھ میں انار اور دوسرے ہاتھ میں پیالہ اور صاف کپڑا لے کر آیا۔ مالی نے انار توڑا، دانے صاف کپڑے پر رکھے، پھر انہیں پیالے میں نچوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پیالہ انار کے رس سے اوپر تک بھر گیا، جس سے بادشاہ نے اپنی پیاس بجھائی۔ بادشاہ نے بوڑھے مالی سے دریافت کیا کہ جنگل کے بیچوں بیچ یہ باغ؟ بوڑھا مالی: جی ہاں جناب، یہ اس وقت کے بادشاہ نے بنوایا تھا تاکہ گزرتے ہوئے راہگیر یہاں آ کر کچھ دیر آرام کر سکیں اور پیاس کی شدت بجھا سکیں۔ بادشاہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ہمارے بڑوں نے ایسے ہی اتنا قیمتی باغ رعایا کے حوالے کر دیا۔ میں ابھی محل پہنچتے ہی فرمان جاری کروں گا کہ باغ حکومت وقت کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ سب سوچتے ہوئے بادشاہ جانے کے ارادے کے لیے اٹھا اور اس نے بوڑھے مالی سے ایک پیالہ اور انار کا رس لانے کو کہا۔ اس بار بھی مالی ایک انار اور پیالہ لے کر آیا۔ انار پیالے میں نچوڑا، لیکن یہ کیا، پیالہ ہی نہیں بھرا۔ دوسرا نچوڑا، تب بھی نہیں بھرا۔ یہ سب دیکھ کر مالی کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بوڑھے مالی سے اس کی وجہ دریافت کی تو مالی نے بتایا، جناب، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک پیالہ بھرنے کے لیے دوسرا انار نچوڑا جائے۔ پتہ نہیں میری نیت میں کوئی کھوٹ آ گیا ہے یا بادشاہ وقت کی نیت میں خلل آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے بوڑھے مالی کو سارا ماجرا بتا کر معافی طلب کی، جس پر مالی نے بادشاہ کو معاف کر دیا۔ پھر پتہ کیا ہوا، اگلا انار نچوڑا اور پیالہ پھر سے لبالب بھر گیا۔ بادشاہ نے وہ پانی پیا اور وہاں سے چلا گیا۔ واپس محل پہنچتے ہی بادشاہ نے یہ اعلان کروایا کہ نہ صرف وہ باغ بلکہ اس جیسے اور بہت سے باغ میں اپنی رعایا کے سپرد کرتا ہوں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے پسند آئے گی۔